وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آج کا دن بڑی خوشی اور انعام کا رکھا، اور مسلمانوں کو ایک فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ جس میں انسان اپنے مال کے احصار کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس سے اظہار محبت کرتا ہے، اور جو جملہ اپنی زبان سے وہ قرآن کریم کی آیتوں کی صورت میں نکالتا ہے، اس کا اظہار انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، جس کو قربانی کہتے ہیں. اور یہ قربانی ہر مسلمان پر، عاقل ہو، مسافر نہ ہو، صاحب استطاعت ہو، 52.5 تولے چاندی یہ اس سے زیادہ کا مالک، یہ 7.5 تولے سونا، یہ مالیت کی رقم. وہ کاروبار جو انسان کا روزمرہ زندگی پہ چل رہا ہے، اور اس کاروبار کے اندر انسان کا لین دین بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ رقم جو اس کو ملنے کی امید بھی ہے، تو ایسا سب اپنے آپ کو قربانی سے بڑی ذمہ نہ سمجھے. مارکیٹ کے اندر کام کر رہا اور پیسہ پھنس چکا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا، امید ہے آج نکل جیسا کہ اس وقت ملک کی حالات ہیں، تو قربانی کرے. اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرما دی اور بیٹے عطا فرما دیے، اور زندگی مکان کے کرائے کے مکان میں گزر رہی، اور کسی نے کہہ دیا کہ قربانی، تو کہتا ہے میرے پہ تو فرض ہی کوئی نہیں. ذمہ داری بیٹیوں کی رخصتی کرنا یہ علیحدہ ذمہ داری ہے، قربانی علیحدہ ذمہ داری ہے. پھر جہاں اللہ کا حکم آئے گا وہاں ہم نے اللہ کے حکم کو موڑنا نہیں ہے، وہاں ہم نے اللہ کے حکم کے آگے دنیا کی پریشانیوں کو نہیں سوچنا کہ یہ کروں گا تو یہ کیا ہوگا، یہ کروں گا تو یہ کیا ہوگا، اور آنے والے وقتوں کے اندر مسائل کا کیسے سامنا کرنا پڑے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے ایک بات کہی، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی، اب بتا تیرا ارادہ کیا ہے. باپ نے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کہ دنیا کیا کہے گی. جب سے کائنات انسانی وجود میں آئی، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کبھی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا. آج جیسا میرے محترم دوستوں بزرگوں، قلت معاش سے، ذریعہ معاش سے تنگ آ کر ماں باپ اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں، اور اولاد ماں باپ کے سینے میں گولی اتار دیتی ہے. مجبوریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں.
ادھر سے تانا ملے گا، ادھر سے تانا ملے گا۔ یا تو اللہ جل شانہ نے وہ بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کو مانگتے مانگتے داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دربار میں رو رو کے مانگتے رہے، حتیٰ کہ علماء کرام نے فرمایا 96 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے رہے۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ اکبر، خدا کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ کی دوستی کیسے ملی؟ کہ اس نے میرے سے مال مانگا، میں نے انکار نہ کیا، اس نے مجھ سے گھر مانگا، میں نے انکار نہ کیا، اس نے میری اپنی ذات کو مانگا، میں نے انکار نہ کیا، اس نے میری اولاد کو مانگا، میں نے انکار نہ کیا۔ مالک کائنات نے جواب میں اعلان فرمایا، اے میرا خلیل، تیرے سے جو چیز مانگتا رہا دیتا رہا، پر میں نے بھی تیری سے قیامت کی صبح تک اپنی دوستی کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کا خلیل ہے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ کی میری محبت کا دعویٰ یہ دعویٰ ہے، اس کے اندر دلیل کوئی نہیں۔ دلیل تو میرے عزیزو انسان کی بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے، تب جا کر میرے عزیزو جج کا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ آج ہمارا ایمان میرے عزیزو اتنا کمزور ہے، اس پر دلیل تو دینے کی کیا، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، جب ایمان ہی اس پر اتنا کمزور ہے تو میں اس کی دلیل کیا دوں گا؟ جس بندے کو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، اتنا بھی یقین نہیں ہے، جس بندے کو میرے عزیز و اللہ کی ذات پر اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ صبح اس نے مجھے بھوکا کھلایا اٹھایا ہے اور وعدہ کیا بندے میں تجھے کھلا کے سلاؤں گا، پھر بھی میرے عزیز و 2 روٹیوں کے پیچھے کبھی اپنی زندگی کے محاسبے کو کر کے دیکھیں، نظر ڈال کے دیکھیں، جو گزشتہ دن گزرا، مارکیٹ والوں نے کسر نہ چھوڑی، دکان والوں نے کسر نہ چھوڑی، کاروبار والوں نے اپنا کاروبار چمکایا، کیا کہنے جی مہنگائی ہے، پورا بھی تو کرنا ہے، بجلی کے بل اتنے آ جائیں گے، دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، یہ مزدوروں کا کام کرنا ہے، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا 400 روپے کی تو برف بھی خرچ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، پانی والی بوتل ٹنکی لیتے وہ پانی والا 50 روپے لے کے جاتا ہے، روٹی بھی کھلانی ہوتی ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مارکیٹ کی ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، لیکن تیرا میرا ایمان سستا ہو گیا ہے۔ 4 بجے تک میرے عزیزو اللہ اکبر دکانیں کھلی رہی، اگر 4 بندے دکان کے اندر کام کر رہے ہیں، 3 کو میرے عزیزو نماز کا خیال کوئی نہیں، ایک بھی نماز کہہ رہا ہے کہ بھج کے پڑھاؤ، بھاگتے آئیں گے، بھاگتے جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، تعلق تو اس کی ذات سے انسان کو، آپ کو، مجھے اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، واسطہ ہی جس سے پڑھنا ہے، بندہ کہتا ہے واہ جس سے پڑھنا ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یقین جانو انسان کی پچھلی آنکھ بند ہو جائے گی، آگے والی آنکھ ظاہر ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ پیروں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں کی ایک بال تک، اے بندے تیرا میرا محاسبہ ہوگا، تیرے میرے سے پوچھا جائے گا، جب اللہ جل شانہ آپ کو مجھے اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، آپ سے میرے سے امیر ہوگا، غریب ہوگا، فقیر ہوگا، جٹ ہوگا، امان ہوگا، بٹ ہوگا، ہاشمی ہوگا، سید ہوگا، کہاں کا رہنے والا، مکہ مدینے کا رہنے والا، پاکستان کا رہنے والا، ہر ایک بندے سے پوچھے گا کم عمرک فیما افنا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، یہ لال تجھے گال دیے تھے، یوں کر کے ہتھوڑا ہاتھ کا یوں کہ تو ہاتھ کی مکی بناتا، لوگ کہتے تھے ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہے، ہاتھ مارتا دیوار کو دو کر کے رکھ دیا کرتا تھا، لکڑی پہ ہاتھ مارتا دو کر دیتا، لوہے کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے مروڑ کے رکھتا، کم عمرک فیما افنا، میں نے تجھے اللہ غنی کبڈی کے میچوں میں دیکھا، میں نے تجھے والی بال میں دیکھا، میں نے تجھے کرکٹ کی گراؤنڈ پہ دیکھا، نہیں دیکھا تو میں نے تیری زندگی کی جوانی میں کبھی تجھے مصلی پہ نہیں دیکھا ہے، کھڑا ہو جواب دے مجھے اس کا۔ ہر مہینے فون بدلا کرتا تھا، ہر مہینے نیا جوڑا پہنا کرتا تھا، اللہ کو پر دنیا کو دکھایا کرتا تھا، اے ہندی یہ کھدر ہے، دنیا کو بتایا کرتا تھا اے ہندا کاٹن ہے، اے میرا بندہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تھا۔
کتنا بڑا میرے محترم دوستوں بزرگوں شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرے میرے عزیزوں، تیر تلوار گولی لگے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ شہید کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے. کیا کیا تھا؟ الہ العالمین تیرے راستے میں شہید کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں لوگ تیرے خون کے رت پنے کو، تیرے خون کے لال رنگ کو دیکھ رہی تھی، میں تیرے اندر جھانک کے دیکھ رہا تھا، اس لیے تجھے دنیا شہید کہے، واہ واہ کہے تو دنیا میں کہہ دیا گیا. آج میرے دربار میں تیرا کوئی حصہ نہیں. عالم کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب نیکی کرو تو نیکی کی پہچان نہ دیکھو، نیکی کی شوشہ نہ دیکھو، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد میرا دل کیا کہہ رہا ہے. فلما بلغ معه السعي، اسی لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، لاکھوں فرزندان توحید میرے عزیز و قربانی کریں گے. ہر طرف شور و غوغا ہوگا، اڑدیبا ہو رہا ہے، رسی باندھ لو، انج کر لو، انج کر لو. لوگ کہیں گے پانی پلا لو، اللہ یوں کر لو، یوں کر لو. جب قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے لگے فرمایا خبردار، کشتی پکڑنے سے پہلے، دھار جانور کی گردن پہ چلانے سے پہلے اپنے عقیدے کو ظاہر کر. ہے کون تو؟ سبزی والا سبزی لینے کے لیے جائے، فروٹ لینے کے لیے جائے، رڑا مال تو برداشت نہیں کرتا. ایک سبزی کا دانہ، ایک فروٹ کا دانہ خام داغی برداشت نہیں کرتا. میں تیرا داغی ایمان کیسے برداشت کروں گا؟ اور جانور ذبح کرنے سے پہلے میں نہیں دیکھتا بکری ہے، چھتر ہے، دمبا ہے، میں نہیں دیکھتا گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، میں نہیں دیکھتا اونٹ ہے، لیکن میرے دربار میں کوئی قربانی کو پیش کرنے سے پہلے اپنی پہچان کرا، اپنا عقیدہ بدلا. فرمایا قربانی کرنے والے کو پڑھنا چاہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز، ظاہر کر کون ہے تو. یہاں تجھے بولنا پڑے گا. استاد کے آگے خاموش رہے، پیر کے آگے خاموش رہے، اپنے پرائے کے آگے خاموش رہے، لیکن اس زبان کو، ان ہونٹوں کو میرے آگے ہلانا پڑے گا. میری نماز، میری جان، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا مرنا، میرا جینا، للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے، لا شریک لک. ہاں عقیدہ ظاہر کر، دوڑ اپنی قربانی. لا شریک لک، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ قبر، نہ درخت، نہ لکڑی، نہ پتل، کوئی نہیں. لا شریک لک. میرے گھر میں آنے سے پہلے اللہ اکبر، بیت اللہ جائے گا وہ تو بات کی بات ہے. جامعہ عثمانیہ میں آنے سے پہلے اپنا ظاہر کر، میں نے تیرے کپڑے نہیں دیکھنے، میں نے تیری جتی نہیں دیکھنی، میں نے تیرا لباس نہیں دیکھنا، میں نے تیری میں نے اللہ اکبر تیری خوشبوئیں نہیں دیکھنی. پہلے اپنا عقیدہ ظاہر کر. ہے کون میرے عزیزو؟ پکارتا کیا رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک. تعریف بعد میں کریو، میری سنائی، میری قدوسیت، میری پاکیزگی، اللہ اکبر، میری بڑائی بعد میں بیان کریو. پہلے اپنے اندر بتا کون گند لے کے آیا یا اندر صاف لے کے آیا. کہے گا لبیک، ہوا وجہ لبیک. کون ہے؟ میں عبد الحنان ہوں پریٹ، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھے کیا لینا؟ میں مکے کا رہنے والا، میں مدینے کا رہنے والا. چل چل چل، لبیک، حاضر ہوں. کون ہے؟ لا شریک لک لبیک. وہ ہوں جو اندر باہر سے تجھے ایک مانتا ہے. دو ابے ہو سکتے ہیں، دو اماں ہو سکتی ہے، دو مامے بن سکتے ہیں، دو چاچے، استاد 10 بن سکتے ہیں، پیر مرے دوسرا پیر بن سکتا ہے، لیکن اللہ زندہ تھا تب بھی تو، مر گیا تب بھی تو ہے. لبیک اللہم لبیک. خبردار چل میری باؤنڈری سے.
چل میری مسجد سے باہر نکل، میرے گھر سے باہر نکل، پہلے بتا تو ہے کون؟ لبیک، میں وہی ہوں، لا شریک لک۔ نیزی کینی پہ چڑھا دے یا تلوار کی دھار کے نیچے لٹا دے، میری زبان سے ایک ہی طرح نہ نکلے گا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی شریک نہیں۔ میں سمجھا نبی خدا ہوگا، لیکن میں نے بھی میرے عزیزو نبی کو دنیا میں آتے دیکھا، نبی کو دنیا سے جاتے دیکھا، میں سمجھا کوئی پیر خدا ہوگا، بڑے بڑے مجدد آئے، بڑے بڑے ابدال آئے، بڑے بڑے پیر فقیر آئے، آنکھ بند ہو گئی میرے عزیزو، اللہ اکبر، دنیا کے اندر نام باقی رہ گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تھا ہے رہے گا، موت نہیں آ سکتی، زندگی سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، جاگنے سے پاک ہے، پکڑنے سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، لیکن ہے، تھا ہے، رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، جب سب کچھ ہو گیا تب بھی اللہ ہے، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ رہے گا، لا شریک لک۔ ہاں اب بتا کیا کرنے آیا؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، پھر بتا ہے کون؟ لا شریک لک۔ آجا پھر اگلے سٹیپ پہ، کیا کروں؟ اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ میں نے مال کو دیکھا یہ کام آئے گا، میں نے اولاد دیکھی کام آئے گی، بیوی بچے کام آئیں گے، دن دولت کام آئے گی، عہدہ کام آئے گا، لیکن ساری کی ساری چیزیں اس وقت دھری کی دھری رہ گئی جب ڈاکٹر صاحب نے نبض پکڑی تھی اور یوں کر کے آلہ سینے پہ لگایا تھا اور پھر یوں کر کے آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر ٹھنڈی سانس لی تھی اور اپنا سانس روکا تھا۔ امی کہنے لگی کی ہوا پتر بچے گا نہیں بچے گا، ابا کہنے لگا ایک کو ایک کے، بھائی کہنے لگے انو بچا لو، بہنیں کہنے لگی ہائے ہائے میرے ویرے نو کی ہو گیا۔ اس وقت میرے عزیزو ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکلتا ہوا کہنے لگا اب اللہ نہیں کچھ کرنا ہے، اب دوا کام نہیں آئے گی، اللہ کام آئے گا۔ ہاں بھائی آؤ، لا شریک لک، میرے لاڈلو ناراض نہ ہونا، اللہ کی قسم تم مجھے قیامت کے دن دیکھ کے ہنسو گے اور انگلی کے اشارے کر کر کے کہو گے اللہ سیدھی مت دے کے گیا تھا، ہمیں بدھو بنا کے نہیں گیا تھا، لولی پاپ دے کے نہیں گیا تھا، ہمیں صحیح عقیدہ بتا کے گیا تھا۔ ایمانداری سے میرے عزیزو آج جامع مسجد کا یہ حال گونج جائے، بتاؤ میرے دوستو بزرگوں جوانی دینے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ زندگی کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں کو بنانے والا کون ہے؟ ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اس نظام کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ رزق چونٹی سے لے کر اجدہے تک، سانپ سے لے کر بچھو سے لے کر اجدہے تک، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، انسانوں سے لے کے فرشتوں تک کو سنبھالنے والا کون ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب بنانے والا کون ہے؟ آسمان بنانے میں میرے عزیزوں کسی کا محتاج تھا نہ رہے گا۔ میرے عزیزوں زمین کس نے بنائی؟ بولو بولو بھائی، آسمان کس نے بنایا؟ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ موت زندگی کا مالک کون ہے؟ میرے عزیزوں عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جس طرح میرے عزیزوں اتحیات کے اندر بیٹھتے ہو اور کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر میرے عزیزوں فرمایا بندے نہیں 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 میری تیری زبان سے بات نہیں چلے گی، بلکہ تجھے اپنے کردار سے اپنے تن من دھن سے گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ کیا گواہی دو؟ فرمایا دنیا والوں کو بتا دے کہ میں تیرے اندر کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، دنیا تیرے ظاہر کو دیکھ رہی ہے، تو اندر کی حالت میں بتا ایک اللہ، ظاہر میں بھی بتا ایک اللہ۔ اشہد ان لا الہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں الا اللہ۔ فرمایا جب نمازی اتحیات کے اندر
بیٹھے تشہد میں پڑھے اشہد ان لا الہ، ہائے بدنصیبی کی بات ہے عربی دان کوئی نہیں، عربی نہیں جانتے، فرمایا اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ، یا الا اللہ آئے فوراً اپنی انگلی کو نیچے کر لو۔ اگر تم یوں کرو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ انگلی کا اشارہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اللہ اکبر کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے۔ انگلی کا اشارہ بھی اتنا نازک ہے ایمان بھائی، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جانور 15 لاکھ کا ہو 20 لاکھ روپے کا ہو، ایک بڑے جانور میں 7 حصے دار ہیں، 6 کا عقیدہ یہ کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ 7ویں نے کہا نہیں 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 عبد الحنان بھی کر سکتا ہے، نہیں 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 میرا پیر بھی کر سکتا ہے، نہیں 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 میرا مال بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا اس کی قربانی کا تو بیڑا غرق ہوگا، اس کے ساتھ 6 کی قربانی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ قادیانی میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں دراڑیں ڈالنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو نہ ماننے والا اور آپ کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مرزا دجال پر ایمان نہ لینے والا، اگر ان میں سے بھی کوئی شامل ہو جائے تو پھر بھی قربانی مردود ہو گئی۔ رافضی صحابہ پر تبرہ کرنے والا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے والا، اما خدیجۃ الکبریٰ پر انگلی اٹھانے والا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بھونکنے والا، اللہ اکبر، سیاست کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ہوا صحابی جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے آج دنیا کی دنیا کے انسانوں کی ذہن سازی کر کے جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا آپ کی بیٹی کا دشمن تھا، آپ کی بیٹی کے مقابلے میں آپ کے نواسے کے مقابلے میں اپنا بیٹا لا کے کھڑا کر دیا۔ یقین جانو کبھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائی ہو اور مجھے یہ موضوع دی ہو، میں تمہیں بتاؤں گا صحابہ کا معیار کیا، اہل بیت کا معیار کیا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے اندر اہل بیت کی دشمنی ہوتی تو جب جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتا اس قرآن کو کاغذوں پہ لکھوانے کے لیے امام الانبیاء کبھی امیر معاویہ کو نہ بلاتا۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، آپ نے پردہ ہٹایا، حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اپنے بھائی کے سر میں لاڈ کر رہی ہے اور اپنی انگلیاں یوں کر کے پھیر رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر داخل ہوئے اور آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اے ام حبیبہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے میرا بھائی معاویہ بڑا اچھا لگتا ہے، میں اپنے بھائی معاویہ سے لاڈ کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مسکرانے لگے، فرمایا ام حبیبہ یہ معاویہ تجھے نہیں اچھا لگتا بلکہ میں محمد کو بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر آپ نے نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھائی، آپ نے فرمایا مجھے بھی اچھا لگتا ہے معاویہ میرے خدا کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ چھوڑ دو تبرعی صحابہ پر تبرع کرنے والا، اگر وہ بھی قربانی میں شامل ہو گیا میرا غرق قربانی۔ اے میرا بندہ میں نے نہیں دیکھنا ایک رنگ کی کھال ہے، میں نے نہیں دیکھنا چتکبر ہے، میں نے نہیں دیکھنا کال ہے، میں نے نہیں دیکھنا کنچیاں کوال ہے، میں نے تو تیرے ہاتھ پر جو چھری چلے گی ہاتھ کے ذریعے، میں نے تو اللہ اکبر چھری کی دھار کو گردن پر چلانے سے پہلے اپنی زبان ہلا اور کہہ دے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی، اللہ اکبر، میری جان میری قربانی واسطے اللہ ہی کے لیے۔ کون ہے تو؟ کون پیش کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھک ٹھک دروازہ بجا، لاک ہوا، اللہ اکبر، کون ہے؟ السلام علیکم جی یہ لے لیجئے۔ اجی لوں گا تو ضرور، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اور جب پڑوسی کے گھر سے عید کے دن کھیر آئے، جب تک پہچان نہ ہو کھیر کا کٹورا نہیں لیتا، جب تک تیری پہچان نہ ہو اللہ تیرا
10 لاکھ روپے کا جانور کیسے لے گا؟ اے میرا بندہ جانور کی پہچان نہ کروا، جانور کی رسی پکڑنے والا اپنی پہچان کروا ہے کون؟ کہتے لا شریک لک، یا اللہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی نے تیری توحید کے پھلیرے بلند کیے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اولاد کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنے نواسوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جس نے اپنے آپ کو مکے کی دھرتی پر طائف کی گلیوں میں لؤلؤان کرا دیا۔ اللہ اکبر، سینہ مبارک خون سے رنگین ہے، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہے، یہاں تک کہ اتنا طائف کی گلیوں میں مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہ گیا، اور آپ طائف کی گلی میں بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ کیا تم میرے حال کو دیکھ رہے؟ بس اتنا تو بتا دے تو میرے سے ناراض تو نہیں ہے؟ یا اللہ اگر تو میرے سے ناراض نہیں تو ان طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر میں محمد کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا شریک لک فلما بلغ معه السعی، او چلو 4000 سال پہلے کی داستان، مجھے پتہ ہے میرے بندے بھول جائیں گے، یہ رات روٹی سالن جو کھائیں نے سالن کی بوٹی بھول جائے گی، یہ کبھی بادام روغن کی مالش کرائیں گے، کبھی زیتون کے تیل کی مالش کرائیں گے، کبھی یہ بادام کھائیں گے، کبھی پستہ کھائیں گے، یہ تو انسان ہے ناقص سے بھول جائے گا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام بھیجا، اس کلام کے 23ویں پارے میں فرما دیا آؤ آؤ ان کو آج سے 4000 سال پہلے کی داستان سناؤ۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارآ فی المنام، او میرے لاڈلے 13 سال کی عمر، باپ کے کندھے بغل تک پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل، خوبصورت خوبصورت کیوں نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑی میں بھیجنا ہے۔ بیٹے میں نے خواب دیکھا، کیا؟ انی اذبحک، چھری چلائی تیرے گلے پہ، ماذا تری، خواب میں پتر نے نظریں اٹھائی، کیا ہوا ابا؟ چھری چلی؟ ہاں، آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا، کیا کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے بیٹے تیری خاموشی کیا کہہ رہی ہے، بولتا کیوں نہیں؟ ابا جان کے انتظار کرانے سے پہلے فوراً بولے قال، کہا یا ابتی، اے میرے ابا افعل، قال یا ابتی افعل، اے میرے ابا جب تو نے خواب دیکھا، جب تو نے ارادہ ہی کر لیا تو میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان مجھے پتہ ہے تو زبان کے ہلنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ابھی گولی والے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ چونکہ ہمارے حضرت خطیب صاحب اور عبدالرحمان صدیقی صاحب پورا سال آپ کے پاس رمضان المبارک میں بھی باقی ایام میں بھی جمعے کے لیے عیدوں میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے مولانا محسوس بھی نہ کیجیے گا، جھولی میں کم از کم 1500 تو ڈال دیا کریں، 10 والے اور 100 والے نکلتے ہیں، ہم مر کے بڑی مشکل سے 10,000 بھی نہیں بنتا۔ چلو سال کے بعد اس خوشی کے موقع پر کم از کم حوصلہ افزائی کے طور پر اتنا سفر 200-250 کلومیٹر کر کے آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی فرمایا کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ماشاء اللہ، قاری صاحب کہہ رہے ہیں محسوس نہ کریں، محسوس کریں گے تو کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ آپ کی محبت ہے بھائی، کسی کے دیے سے پورا نہیں ہوتا، اللہ کے دیے سے پورا ہوتا ہے، کہہ دو بے شک بھائی، 1-2 منٹ رہ کے سن لو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر دیجئے، پترا پانی کا گلاس نہیں، تیرے ہاتھ کے اندر روٹی کا نوالا نہیں چھینا، یہ کپڑے کی بات نہیں، یہ مکان کی بات نہیں، یہ تو تیری گردن پر چھری چلانے کی بات ہے، تو پھر بھی کہہ رہے قال یا ابت افعل، ابا جان 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، جو حکم سنا رہا ہے وہ باپ ہے، اللہ اکبر، جس کا حکم سنا رہا ہے وہ خدا ہے۔ ابا جان تیرا بات کا انکار کروں تب بھی کچھ نہیں بچے گا، اگر اس کی بات کا انکار کروں تب بھی کچھ نہیں بچے گا، میں اس بات کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں کہ تیری زبان ہل رہی ہے، نکلنے والا جملہ اللہ کا حکم ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے
ہے باپ خلیل ہو اس کے حکم پر آگ میں کود جائے اور بیٹا اسماعیل ہو اس کے حکم پر گلے پہ چھری کیوں نہ چلوائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان تجھے جو اللہ نے حکم دیا کر گزر، باقی ساڈی چھڈو، ستجدنی انشاء اللہ۔ ابا جان ہاتھ مارنا تو دور کی بات ہے، گردن سر ہلانا تو دور کی بات ہے، چیخ و پکار کرنا دور کی بات ہے، ہاتھ پیر مارنا تو دور کی بات ہے۔ ابا جان جب تو چھری چلائے گا میں کوشش کروں گا سانس بھی زور سے نہ لوں، کہیں تیرے ہاتھ کی حرکت کے اندر پریشانی نہ آ جائے۔ اے ہوندی اولاد، آج بھی میرے عزیزو آپ کی میری اولاد ہے، اگر 4 جماعتیں پڑھ جائے گا، ابا جان برآمدے کے اندر ہاتھ کا پنکھا لے کے بیٹھا ہوا ہے، چاچا جی اندر چلے، پتر سکتا پیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ پتر کے سونے میں اپنی زندگی کو سلا رہا ہے۔ اللہ کرے میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس آخری بات، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ محبت وہ معیار ماں باپ کی فرما برداری کا پیدا ہو جائے جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہنے والا تو کہہ گیا یہ فیضان ادب تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان ادب تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس خطبے کو عید کے دن کو ہمارے لیے، ملک و ملت کے لیے، ہماری الحمدللہ اس وقت جو نظام زندگی، طرز زندگی چل رہا ہے، مہنگائی شگائی تو ہوتی رہتی ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملک و ملت کے پاس ماں افواج پاکستان کے لیے، اللہ ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے آج کے دن کے لیے امن سلامتی کا اللہ ذریعہ فرمائے۔ آنے والوں کا آنا مبارک ہو، آپ کی نماز، آپ کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ سب پہ درست فرما لیں میرے بھائی، ہاں جی نیت بھی ساتھ سن لیں اور سب پہ بھی درست فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ